یہ رشیا ہے اور اس کے دائیں جانب سائبیریا ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ رشیا کا یہ حصہ کتنا بڑا ہے، جو کہ بلو کلر میں نقشے پر دکھایا جا رہا ہے۔ سائبیریا رشیا کا 77% حصہ کور کرتا ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے یہ رشیا کا 23% ہے۔ سائبیریا کی اتنے بڑے رقبے پر اتنی چھوٹی سی آبادی آپ کو حیران کن لگ رہی ہوگی، لیکن صرف آبادی کی کمی ہی اس کی حیرانی کی وجہ نہیں ہے، بلکہ سائبیریا کی اس سخت ترین ٹھنڈی جگہ میں اور بھی بہت سے راز کی چیزیں ہیں جو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ سائنسدان اس سخت ترین علاقے میں اپنی ریسرچ کر رہے تھے کہ انہوں نے بہت سے دلچسپ چیزیں دریافت کی جو حیران کن بھی ہے اور اس کا ہماری زندگی پر اثر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ یہ سب جاننے سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سائبیریا کیسی جگہ ہے اور یہ کیسا دکھتا ہے۔ ان لوگوں کو جو وہاں سے واقف نہیں ہیں، رشیا کا زیادہ تر حصہ سائبیریا پر مشتمل ہے، کیونکہ سائبیریا رشیا کا سب سے بڑا حصہ ہے، لیکن وہاں کی آبادی اتنی کم ہے کہ سائبیریا کو دنیا کا سب سے کم آبادی والا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر تقریباً 1 اسکوائر میل کے فاصلے پر صرف 7 یا 8 لوگ رہ رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا یا ویڈیو یا تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ وہاں کی سردی کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر وقت لوگوں نے خود کو گرم کپڑوں میں ڈانپ رکھا ہوتا ہے۔ سردیوں میں وہاں پر ٹیمپریچر تقریباً -70 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ گرمیوں میں پھر موسم ٹھیک ہو جاتا ہے اور ٹیمپریچر 35 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، جو زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھا موسم ہوتا ہے۔ 2010 میں کیے گئے ایک آرکیالوجی سروے کے مطابق جب وہاں پر زمین میں انسانوں کی ہڈیاں ملی تو اندازہ لگایا گیا کہ سائبیریا میں انسان تقریباً 1,25,000 سال سے یہاں رہ رہے ہیں۔ سائبیریا میں کئی قبیلے شروع سے رہ رہے ہیں، اس میں ایک قبیلہ نیو کی، دوسرا ایونگ کی اور تیسرا بدایات ہے۔ سائبیریا میں قدرت کے نظارے ہیں، اس میں ایک جھیل بیکل ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا تازہ پانی کا جھیل ہے۔ یہ جھیل دنیا کا 20% تازہ پانی رکھتا ہے اور یہ 5,387 فٹ گہرا ہے۔ یہ جھیل پہاڑوں کے بیچ میں ہے اور اس میں 330 دریا گرتے ہیں۔ یہ پورا کا پورا جھیل سردیوں میں جام ہو جاتا ہے، اس پر تقریباً 6.5 فٹ برف پڑی رہتی ہے۔ سائبیریا رشیا کے اکانومی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ رشیا کا تمام کروڈ آئل اور گیسز سائبیریا کے مغربی علاقے سے آتے ہیں۔ یہ قدرتی معدنیات تقریباً 20 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے علاقے پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے رشیا دنیا کا سب سے بڑا گیس سپلائی کرنے والا ملک ہے۔ سائبیریا میں بڑے بڑے کنواں نما گڈھے سائنسدانوں نے دریافت کیے ہیں جو حیران کن بھی ہے۔ سائنسدانوں کی ایک ٹیم جہاز میں یہاں کے علاقے میں گزر رہے تھے تو انہوں نے زمین پر ایک بہت بڑا گڈھا دیکھا جس سے گرد نکل رہا تھا۔ انہوں نے اسے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا۔ یہ گڈھا 164 فٹ گہرا اور 50 میٹر بڑا تھا۔ ایسے گڈھے بہت بڑے دھماکے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسے تقریباً 17 گڈھے یمال کے علاقے میں دریافت ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی خلائی مخلوق آئی ہوئی تھی، لیکن ایسا کچھ کسی نے دیکھا نہیں اب تک۔ اصل میں اس جگہ پر 1908 میں آسمانی پتھروں یعنی ایسٹرائڈ گرے، جس کی وجہ سے یہ جگہ ایسی ہوئی۔ یہ ایسٹرائڈ کافی تیز اور غیر معمولی بڑے تھے۔ یہ ہماری ریکارڈ کی ہوئی تاریخ کے سب سے بڑے پتھر تھے جو یہاں پر گرے۔ یہ ایسٹرائڈ تقریباً 25 منزلہ عمارت یعنی 25 سٹوری بلڈنگ کے برابر تھی۔ یہ تقریباً 54,000 کلومیٹر پر گھنٹہ کے حساب سے تیزی سے زمین کی طرف آ رہے تھے اور یہاں پر گرے۔ اس کا اثر تقریباً 2150 کلومیٹر تک ہوا۔ جنہوں نے اس کو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل سورج کی طرح تیز روشنی تھی۔ اس کے بعد ایک دھماکے کی آواز سنی گئی اور سینکڑوں میل کی دوری تک کھڑکیاں اور دروازے ہلنا شروع ہوئے۔ حالانکہ سائنسدانوں نے ایسا کوئی بھی گڈھا ابھی تک معلوم نہیں کیا جس میں دھماکے کے ایسے اثرات ہو، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ یہ ایسٹرائڈ زمین پر لگے ہی نہیں بلکہ وہ ہوا میں ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جس کو سائنسدان ایئر برسٹ کہتے ہیں۔ لیکن ایسا ہونا بھی زمین کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خیر، سائبیریا بہت سی دلچسپ رازوں سے بھرا پڑا ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ پوری دنیا پر اثر رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ایک 30,000 سال پرانا وائرس دریافت ہوا ہے۔ یہ صرف ایک وائرس نہیں
बल्कि एक जंबो वायरस है। ये 100 फुट जमीन के नीचे से दरियाफ्त हुआ है। इस तरह के वायरस 10 साल पहले दरियाफ्त हुए थे। ये वायरस उनकी ही फैमिली से है। इसके 6 लाख जीनोम है जो 500 प्रोटीन बना लेता है। ये बड़ा वायरस है जो एक आम माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है। साइंसदानों का ख्याल है कि ऐसे बहुत सारे वायरस साइबेरिया के बर्फ के नीचे जमीन में हो सकते हैं। रिसर्चर्स ने वार्न कर दिया है कि अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसी तरह जारी रहा तो लोग मादनियात के लिए यहाँ की जमीन खोजेंगे और ऐसे वायरस बाहर आना शुरू हो जाएंगे, जो कि खतरे की अलामत है। साइबेरिया में एक और चीज भी सामने आई है कि वहाँ के मछेरों ने एक मछली ढूंढ ली है जिसके सर पर सींग है। उसने इसको नाम दिया अंडर वाटर ड्रैगन। क्या आप यूनिकॉर्न यानी सींग वाले घोड़े को हकीकत मानते हैं? अगर हाँ तो फिर आपको साइबेरिया जाना पड़ेगा, क्योंकि साइंसदानों ने पहली मर्तबा एक डीएनए को एनालाइज किया तो पता चला कि ये एक यूनिकॉर्न का डीएनए है जो वजन में तकरीबन 3.5 टन का था और साइज में हाथी जितना बड़ा था। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से नापेद हुआ। दूसरी जानवरों की तरह ये भी नापेद हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और घंटी के आइकन को भी दबा दे। शुक्रिया।